تھوڑا سا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح یہ دیکھیں ملک صاحب میں اس طرح پروگرام نہیں کرنے والی. آپ یوں کریں کہ ان سے کہنے پہ بات کریں. نہیں کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی گالی نہیں دیتا. کچے کے ڈاکو نے ایک پکے کے ڈاکوں کی بیٹی کو وداؤٹ الیکشن جو ہے MNA بنوا دیا. اس طرح گول گول جواب دینے سے پریس کانفرنس میں تو پریس کانفرنس کہ سرتاج گل نے پیٹرول کیسے بنانا ہے. السلام علیکم ناظرین. نون لیگ کے طارق فضل چودھری جو فارم 47 کی پیداوار ہیں اور انہیں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر انہیں ملک پر مسلط کیا گیا. اس بارے میں سرتاج گل نے ٹی وی پر بیٹھ کر طارق فضل چودھری کو اور ان کی پارٹی کو فارم 47 کی پیداوار کہا اور پکے کے ڈاکو کہا. اس پر طارق فضل چودھری کو بہت مرچیں لگی اور وہ شو کے دوران ہی ہنگامہ کرنے لگے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. سعودیز یہاں ہیں، ان سے بھی ہم نے پیسے سب سے پہلے مانگنے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کریں. غربت کے نمبر اور بے روزگاری کے نمبر دیکھیں تو خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسی ابھی بھی جو کہ تین دفعہ کے ملک کے یہ لوگ حکومت لے چکے ہیں، وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں، تین دفعہ ان کی حکومت اور آلموسٹ شاید 35 سال جو ہے پیپلز پارٹی اور PMLN نے یہ بانٹی ہے. اور ابھی یہ 2 سال کے بعد دوبارہ سے موجودہ حکومت کو یہ لوگ چلا رہے ہیں. ابھی بھی ان کی حکومت کی ہی بندر بانٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا ایکسپیرینس کہتے ہیں. اور اگر ابھی بھی ان کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا فائنانس منسٹر یا فارن منسٹر کہیں پر قرضے کے حصول کے لیے جائے، یا اگر کوئی سعودی ڈیلیگیشن آئے یا ایرانی ڈیلیگیشن آئے، ہمارے تو بہت سارے ان کے ساتھ باتیں ہونی، دوستانہ تعلقات ہونے ہیں. ابھی جس طرح غزہ کی پٹی پہ جس طرح اسرائیل اور فلسطین کا اور جس طریقے سے ایران کا ایشو آیا، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر اسٹیڈیم کے اندر آپ فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ کو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. اگر آپ اسلام آباد کے اندر جو ہے فلسطین کے لیے کوئی ریلی نکالتے ہیں تو ان کو پر یا تو FIR ہو جاتی ہے یا ان کو پر جو ہے وہ ڈنڈے برسا دیے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ایرانی ڈیلیگیشن بھی آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ آپ سے صرف پیسے کی بات تو نہیں کریں گے نا، وہ آپ سے اپنے ہمسایہ ممالک اور یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کے جو بالکل میجر شفٹ ہو رہا ہے، یہ والی بہت سارے اسٹریٹجک پوزیشن آپ کو پوری دنیا بدل رہی ہے. تو کیا جو فارم 47 کے ذریعے حکومت میں اس وقت ہے، کیا ان کو ادراک ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا اور پاکستان کا فارن پالیسی کیا ہے؟ ابھی آپ ذرا پڑھ کے سنائیں نا یہ جو کل ہماری فارن منسٹری نے ایران اور ابھی اپنے ایران کا ذکر کیا، آپ ذرا ان کی وہ اسٹیٹمنٹ چلائیں. اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک دفعہ بھی ایران کا جوابی تھا وار، اسرائیل کے اوپر جوابی وار تھا، لیکن اس میں اسرائیل کا نام نہیں لیا ہم نے. ایک دفعہ بھی اس کے اندر اسرائیل کا نام نہیں، یعنی کہ اسرائیل کو ہی آپ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ جو غاصب ہے اس وقت ایک اسٹیٹ ایسے بنی ہوئی ہے جس نے ابھی موجودہ 35,000 سے زیادہ بچے بوڑھوں کو شہید کر دیا ہے، اور آپ فارن منسٹری ہمارا اس کا نام بھی ایک اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر کلا پسند نہیں کرتی. جہاں تک اس کی بات ہے کہ سعودی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کل جب سعودی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے تو کیا سعودیز اور پاکستانی مل کے بھی ان کا نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ یہ انٹرسٹنگ ہوگا. میں خود اس بات کا ویٹ کروں گی. اور دوسری بات یہ کہ آٹے پہ نواز شریف کی تصویر لگانے سے غربت نے نہیں ختم ہونا، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے سے غربت نے ختم نہیں ہونا. صرف ایک اچھے خوبصورت نمبر لوگوں کو ہم اگر اعلان کر دیں اتنے ارب ڈالر آ رہا ہے اور آئے نا تو پھر کیا ہوگا؟ جو بات ابھی زرتاج گل صاحبہ کر رہی تھی، اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے. سیاسی جماعتوں کا رول یہ ہے، مجھے پہلی بات تو بڑی حیرت ہوئی جو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حق میں اگر کوئی اسلام آباد میں مظاہرہ کرے تو وہ اسے گرفتار کیا جاتا ہے. میری علم میں ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. کے میچز کے درمیان میں میرا تعلق کی کوشش کی تھی، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ کرے. PSL کے میچز کے دوران میں یہ واقعات ہوئے سر؟ نہیں، میں میچ کی تو میں نہیں دیکھنے گیا. یا ہماری پرائرٹی ایک دوسرے کو نیچا دکھانی ہوگی یا پاکستان کی ترقی کرنا ہوگا. یہ جنہیں آج کہہ رہے ہیں نا ابھی تک جناب یہ فارم ادھر 45 فارم 47، میں نے کہوں گا کہ آپ 5 سال اگر RTS کی بنیاد پہ حکومت کرتے رہے ہیں تو تھوڑا آپ بھی برداشت کر لیں. اب آج اپوزیشن نے اجلاس ریکوزیشن کیا ہوا تھا، لیکن اجلاس شروع ہوتے ہی جناب شور ہنگامہ گالیاں، خود اجلاس بلایا اپوزیشن. تو آپ نہ بھاگتے ہونے دیتے. ملتوی تو آپ نے کیا ہے؟ میں آپ کو رویوں کی بات بتا رہا ہوں ملک صاحب. آپ نے ملتوی کیوں کرایا ہے؟ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی باہر نکلی ہے، ظاہر ہمارے وہ LI ہیں، ہمیں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ چلے گئے. اسپیکر بھی آپ کا اس نے اجلاس ملتوی وہ آپ کا جو ہے کورم پورا نہیں ہو سکتا. یہ سنجیدگی ہے نا، آپ نے اجلاس طلب کیا، حکومت بھی انشور کرتی ہے کہ باہر نکل جائے اور کورم ختم کر دے. اسے چلنے نہیں دیا. حکومت کوشش کرتی ہے کہ خود اجلاس سے باہر نکل جائے اور کورم ختم کر دے. تھوڑا دل بڑا کر کے خدا کے لیے قومی مفاد کو ترجیح دیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آج اس کو ہم نے 6 ججز
के साथ जो कुछ हुआ था, जो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई थी, और उन्होंने ये शिकायत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमारे फैसलों को जो है वो बदलने की कोशिश हो रही है हमें ब्लैकमेल करके, जो एक खत उन्होंने लिखा था। इसके ऊपर आज हमने इजलास को रिक्वेजिशन करवाई थी। हुआ ये कि कच्चे के डाकू ने एक पक्के के डाकुओं की बेटी को विदाउट इलेक्शन जो है वो बनवा दिया, MNA बनवा दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। आज वो ओथ उठाने के लिए आए, आप ओथ उठाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसफा का ओथ हो जाने देते, प्रोटेस्ट करके बाकी इजलास में कार्रवाई चलने देते। अपने उसके ऊपर नहीं थोड़ा सा तो नहीं देखिए ऐसे अपने इलाके में थोड़ा सा नहीं इस तरह नहीं ये देखिए मलिक साहब, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करने वाली। आप यूं करेंगे इनसे क्या कहने अपनी बात नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, चोर कोई नहीं है, आपसे बड़ा डाकू कोई नहीं है। लेट्स टॉक लाइक दिस। आप कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये जुबान आसफा का ओथ हो जाने देते, आप पे अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हैं। ऐसा है कि हम अपने डेस्क के ऊपर खड़े हैं, अपने अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं, हमारा हक है, हमारा इन्हीं हक है कि हम एहतजाज करें, वहां पे हम एहतजाज करें। अब अगर PMLN इतनी कमजोर है, और है फॉर्म 47 की ना, क्योंकि आई धांधली के जरिए अभी तक इनके लिए रिजल्ट चेंज हो रही है, इतनी कमजोर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरबारी दरबान आके पीछे जो है आपके डेस्क बजाते हैं और आप खानदान गुलामा हो और आप जो है आपकी तीसरी नस्ल भी आपके सर के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाए, आप बजाए उनके लिए डेस्क, लेकिन आपको वो पल्लू से बांध के अपने साथ ले गए, पल्लू से बांध के आपको ले गए। अगर आप में जरा से भी हो ना कि हम जमहूरी हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत वॉक आउट करके चली जाए। हुकूमत वॉक आउट करके चली गई, वहां पे अपोजिशन मौजूद थी, हम अपोजिशन थे, हम वहां पे मौजूद है। पहला आसानी से उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने, भाई आपके इत्तेहादी आपके साथ शरीक हैं, वो आपके साथ हुकूमत में, आप भी उनके साथ पीछे बैठ के चले गए। दूसरी बात, आपने कहा है ना कि हमें सियासी पार्टियों को अपने कौमी रवैये चेंज करने चाहिए। अगर आपने कौमी रवैया चेंज करना था, आप बन गए। मैं कहती हूँ मलिक साहब, किसी भी तरीके से इनको कुर्सी मिल गई ना कुर्सी, उसके बाद आपने अपने कौमी रवैये चेंज करने हैं ना। सबसे पहले मुझे बता दें कि सेनेट का आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चांद रात से, यानी एक दिन आपने ईद से पहले सुबह 9 बजे इजलास बुला लिया। आपने KPK की जैसे एक पूरी की पूरी फेडरेशन में से एक सूबे को आपने नुमाइंदगी नहीं दी, वहां के सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, आपने आके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन कराया, और उसके बाद आप हमेशा जब भी इनकी हुकूमत आती है फेडरेशन को तोड़ने की बात करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां पे KPK में हुकूमत है, KPK हुकूमत का सेनेटर का हिस्सा ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, हम हार जाते हैं ना, तादाद तो आपकी ज्यादा है, आप इकट्ठे मिलके वो करते हैं ना। दूसरा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब है, मुझे तो उम्मीद थी ना कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जब आप उसको माइनस कर देते हैं, हर दफा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे, वो अपना वोट डाल लेते हैं ना, हम तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 19 से बन, तो फिर भी आपने जाना था, लेकिन आपका रवैये का पता चलता है कि आपका कितना जमहूरी रवैया, गैर जमहूरी रवैया। दूसरा सेनेट वाली बात पूछ लें इनसे, फिर नहीं सेनेट के बाद सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हमारी सीटें तो अभी तक नहीं दी गई थी ना। जब हमने कहा कि हमारे टेक्नोक्रेट की सीट है, हमारी इसकी सीटें हैं, क्या उसको कहते हैं, खवातीन की सीटें, तब तो इन्होंने फौरन यहाँ पे जो है वो इजलास भी बुला दिया, और यहाँ पे जी वज़ीर आज़म का भी वो हो गया, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का हो गया। हमारा रवैया देखिए, हम इतने जमहूरी हैं क्योंकि हम वाकई फॉर्म 45 की जो है वो पैदावार अवाम के मैंडेट से हैं कि हमने फिर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, वज़ीर आज़म के, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया। आप अपने रवैयों के ऊपर गौर करें। दूसरा इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी आता हूं, एक सेकंड, इनके इंटीरियर वाला जवाब ले लें, फिर उस पर मैं सिर्फ ये चीफ विप में मेरा ख्याल है अपनी पार्टी के, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, क्या ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ईवान में खड़े होकर उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरी जो है वो इसके इंडियन जो है वो मिनिस्टर्स या किसी और उनकी एजेंसी या टीवी टॉक शो पे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को मार देते हैं। 20 से ज्यादा लोग वो आके कार्रवाई कर गए, सिर्फ आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर जो है वो आप वो कर देते हैं, FIR करवा देते, चार दीवारों को पामाल करवा देते हैं। इस तरह गोल गोल जवाब देने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरताज गुल ने कैसे बनाना है, नाम ले लेकर अपने कन्विक्शन के फलाने बंदे जो है वो पब्लिक को जो है वो किया, गोल गोल जवाब। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान एक बात जो मैं भी कर रहा था, इन्होंने 100% वही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ। रवैयों की मैंने आपसे बात की है। बात यह है कि इन्हें जनाब बहुत पसंद है ये लफ्ज खानदान गुलामा और हाथ बांध के पीछे खड़े होना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी कोई गुलाम है जो असेंबली में बैठे हैं? एक शख्स जेल में बैठ के फैसले कर रहा है, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, हम जिम्मेदार हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं,
اور ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے. آپ نظر رکھیں گے کہ صحیح کام کرے وہ. میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کا کام پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا کام ہوگا. پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے. کریکشن کریں, ہی از ناٹ پارٹ آف دی پی ایم ایل این. دیکھیں پی ایم ایل این کو کسی بھی وقت کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے, کسی وقت چھوڑ بھی سکتا ہے. کہیں چھوڑ کے گئے پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ناؤ ہی از پارٹ آف دا پی ایم ایل این گورنمنٹ اینڈ وی اون ہز ایکشنز. رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان سے اتفاق ہے, انٹیریئر منسٹر بننے کے بعد میں نے کلیئر کر دیا. رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان سے اتفاق ہے. رانا صاحب ہمارے بڑے ہیں, رانا صاحب جمہوری آدمی ہیں, ان کی اپنی ایک رائے ہے, اس کا بڑا احترام ہے. حکومت کا حصہ آپ ذرا سنجیدہ بات تھوڑی سی, اس سے زیادہ ایک اور سنجیدہ بات. رانا صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ بات کی ہے, انہوں نے کہا وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. سر ہم نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو بچایا تھا ڈیفالٹ ہونے سے. پتہ نہیں کس چیز سے بچایا تھا, مجھے اس کی ڈز ہماری سیاست کو لگی, ملک کو نہیں لگنے دی ہم نے. 100 روپیہ 16 ماہ میں آپ نے روپیہ گرایا تھا آپ کی حکومت. اب اگر مزید ملک کے اندر بہتری نہ آئی, ملک کے اندر خوشحالی نہ آئی, تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ ہی ہیں, یہ بات بڑی 16 ماہ میں بھی آپ تھے, ابھی بھی آپ ہیں. سر 16 ماہ کی بات میں آپ کو کر چکا ہوں نا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اسے؟ ٹائم ختم ہو گیا, میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک لائن کچھ کہہ سکتے ہیں, صرف ایک لائن. یہ نہ ہو کہ پھر ابھی اس حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس سے بھی پھر یہ مکر رہے ہوں, کیونکہ او ایس ڈی منسٹر ان کے 2 سال کی حکومت میں تھے, یہ بھی ریکارڈ ہے. 1 سال کے بعد یہ کہیں گے محسن نقوی پی ایم ایل این کا حصہ نہیں تھا. اور میں ان کو بتا, ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انہیں پکے کے ڈاکو کہا جاتا ہے. ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب کوئی ڈاکو چوری کرتا ہے یا قتل کرتا ہے اور پھر وہ جنگلوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں, لیکن پکے کے ڈاکو اس قدر بے شرم ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر, عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر آج وہ کس قدر بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں اور اس بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ہمیں ڈاکو بھی نہ کہا جائے. جب عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں گے, عوام کے ووٹس چوری کریں گے, تو پھر عوام انہیں ڈاکو ہی کہے گی. کیونکہ ناظرین جب کوئی چور چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو پھر اسے چور ہی کہا جاتا ہے, کسی اور نام سے کیسے مخاطب کر سکتے ہیں. جب نون لیگ عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑی گئی ہے, تو پھر انہیں چور ڈاکو نہ کہیں تو اور کیا کہیں. لیکن اب نون لیگ والوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ انہیں ڈاکو کہا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گالم گلوچ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں, کیونکہ ناظرین جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے جرم سے ہی مخاطب کیا جاتا ہے. اس میں گالم گلوچ اور بدتمیزی کہاں سے آئی؟ بدتمیزی تو وہ ہے جو مریم نواز, مریم اورنگزیب, عطا تارڑ اور عظما بخاری اور نون لیگ کے دیگر رہنما کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں, ان پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. ان کی زبانیں بے لگام گھوڑوں کی طرح ہیں, دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں. یہ ہے گالم گلوچ اور بدتمیزی. عوام اگر سچ بولتی ہے تو یہ انہیں بدتمیز کہتے ہیں, حالانکہ انہیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. ناظرین فارم 47 کی پیداوار کو شرم آنی چاہیے. اگر ان میں اتنی ہی غیرت ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ حکومت چھوڑ دیں, اور یہ جو زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں اور ملک کا مزید خون چوس رہے ہیں, ان میں اتنی سی غیرت اور شرم ہے, اس حکومت میں اتنا سا ظرف اور اتنی سی ہمت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار ہوا کہ جب اپوزیشن نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا تو حکومت ہی واک آؤٹ کر گئی. حکومت ہی اجلاس چھوڑ کر بھاگتی ہوئی نظر آئی. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کا ظرف اور دلیری کتنی ہے, اور یہ کس قدر کھوکھلی حکومت ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.